اللہ کی ناراضگی، اللہ کی طرف سے آنے والا وبال ایک تو گناہ گار پر ہوتا ہے جو اس کے جسم سے جسم کے کسی حصے سے کوئی گناہ نکلے تو ایک تو اس پر بھی اللہ کا وبال آتا ہے، اور دوسرا ایک وبال کی شکل یہ ہے کہ اس گناہ کو کوئی شخص دیکھ رہا ہے، اور اس گناہ کو دیکھنے کے بعد اسے یہ اختیار ہے، قدرت ہے کہ اسے روک سکتا ہے، ہاتھ سے، زبان سے، کسی بھی اختیار سے اسے برا تو کم از کم سمجھ سکتا ہے، لیکن اسے اس کی فکر کوئی نہیں، مداہنت سے کام لیتا ہے، مداہنت سے کام لیتا ہے، اور نہ اس کے پیشانی پہ بل آتا ہے، نہ کان پہ جوں رینگتی ہے، جیسے کچھ ہے ہی نہیں، اگرچہ خود گناہ براہ راست نہیں کر رہا، لیکن اس کا معاملہ گناہ گار کے ساتھ اور اس کا معاملہ گناہ کے ساتھ یہ ہے جیسے کچھ نہیں ہوا، وہی دوستیاں، وہی یاریاں، وہی کھانا پینا، وہی بے تکلفی، وہی تعلقات، وہی سب کچھ جو پہلے گناہ سے پہلے گناہ کے بعد دونوں ہی برابر ہیں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے وبال آنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا۔ وجہ کیا بنی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، وہ اس گناہ سے نہیں روکتے تھے جو وہ دیکھتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا کام کیا انہوں نے، بہت برا کام کیا۔ معاشرے میں گناہ طاقتور اسی وقت ہوتے ہیں جب نیکی کرنے والے گناہوں کے معاملے میں مداہنت اختیار کرنے لگتے ہیں، پھر گناہ کو، گناہ گار کو ہمت ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، قوت ملتی ہے، گناہ کو طاقت ملتی ہے کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ نیکی پھیلاؤ، امر بالمعروف نہیں کہا صرف، بلکہ کہا گناہوں سے بھی روکو، گناہوں سے بھی روکو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، جہاں نیکی کو حکم آیا کہ نیکی کو پھیلاؤ، وہاں گناہ سے روکنے کی بھی تلقین آئی۔ وجہ یہی ہے اگر گناہوں کو نہ روک ٹوک نہ ہو تو آہستہ آہستہ گناہ زندگی کا جزو بن جاتا ہے، پھر وہ گناہ کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے جہاں بھی خیر پھیلانے کی بات کی، نیکی پھیلانے کی بات کی، وہاں ساتھ ہی فرمایا گناہ سے بھی روکو، گناہ سے بھی روکو، ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ بس اوقات نیکیاں کرنے والے نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں گناہ ایسے رچے بسے ہوتے ہیں کہ انہیں اس کے گناہ ہونے کا احساس بھی نہیں رہتا، یہ بھی گناہ ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایمان والے، ایمان والیاں ایک دوسرے کے مددگار، معاون، مددگار، کیا کرتے ہیں؟ نیکی کی طرف بلاتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں، ان کی شان یہ ہے۔ منافق کا کیا طرز عمل ہے؟ یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، منافق کی نشانی قرآن نے یہ بتائی کہ وہ گناہوں کی طرف بلاتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منافق ہے کہ وہ برائیوں کی طرف بلاتا ہے، نیکیوں سے روکتا ہے۔ ایمان والے، ایمان والیاں یہ نیکی کی طرف بلاتے ہیں، گناہوں سے روکتے ہیں۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم میں ایک ایسی جماعت ہو جو نیکیوں کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے۔ جہاں بھی نیکی کی تلقین کی گئی کہ اسے پھیلاؤ، وہاں ساتھ یہ بھی کہا گیا گناہوں سے روکو، ورنہ ظاہر ہے یہ بھی کافی تھا، جیسے کمرے کے اندر روشنی ہو تو اندھیرا تو خود ہی چھٹ جاتا ہے نا، اندھیرا تو خود ہی چھٹ جاتا ہے، تو نیکیاں پھلائیں گے تو گناہ خود ہی رک جائیں گے۔ تو صرف قرآن میں نیکیوں کی ترغیب ہوتی کہ نیکیاں پھیلاؤ، لیکن نہیں، اللہ انسانی نفسیات سے بہت زیادہ باخبر ہے، بلکہ انسانی کمزوریوں سے آپ سے بڑھ کر باخبر کوئی نہیں۔
کہ اگر ان کا کہنا سننا چھوٹ گیا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیکیاں بظاہر بہت بڑی بڑیاں لیکن گناہ بھی چھوٹے نہیں، وہ بھی بہت بڑے بڑے، اس لیے کہ دل و دماغ سے اس کی برائی کا تذکرہ نکل گیا، اس کی برائی کا تذکرہ نکل گیا۔ تو فرمایا کہ صرف یہ وبال نہیں کہ کوئی شخص گناہ کرے، یہ بھی بہت بڑے وبال کا ذریعہ ہے کہ گناہ دیکھ کر مداہنت کرے، چشم پوشی کر دے، نظر انداز کر دے، اسے معمولی سمجھے،